مکتبی حدود میں داخل ہو رہی ہے. پہلے ہماری بیس فلسفی تھی, ابھی بھی فلسفی تھی, تھوڑی سی بات مکتبی آ گئی تھی. اب ہم مکتب کی طرف جا رہے ہیں. 3 سیشن یا 3.5 سیشن ہمارے ہو گئے فلسفے پر, تو اب ہم اپنے اصلی عنوان مکتب کی طرف جا رہے ہیں. اب ہمارا عنوان کیا ہے کہ الہی فلسفہ کائنات میں خدا کا مقام. چلیں ایک دو میں پچھلی چیزوں کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں, پھر اس کو بڑھتے ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا تھا کیا وجود میں آتا ہے کوئی بھی نظام بنانے میں, سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ کائنات. اور یہ فلسفہ کائنات کل کتنی قسموں کے ہیں؟ 2. کون سے؟ ماشاءاللہ, الہی اور مادی. اچھا, جب فلسفہ وجود میں آ جاتا ہے تو فلسفے کے بعد پھر کیا بنتا ہے؟ فلسفے کے اوپر کون سی چیز کھڑی ہوتی ہے؟ ہاں, فلسفے کے اوپر مکتب یا اس کو آئیڈیالوجی کہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بنتی ہے فلسفے سے. دنیا میں کل کتنی آئیڈیالوجیز ہیں؟ 2. کون سی؟ الہی اور مادی, بس. اچھا, جب آئیڈیالوجی بن جاتی ہے پھر کیا قائم ہوتا ہے؟ پھر کیا بنتا ہے؟ پھر نظام بنتا ہے. اور یہ نظام کتنے قسموں کے ہیں؟ کون سے؟ الہی اور مادی. کوئی طاغوت اس مادہ میں ہوتا ہے, یہ بڑی ٹرم ہے, اس کے اندر بہت کچھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب, یہ پہلے سیشن میں آغاز میں ہی کر گیا. اب ہم نے فلسفہ کائنات ہماری بحث سے اب تھوڑا سا میٹیرولوجی کی طرف جا رہے ہیں, پھر آخر میں نظام بن جائیں گے. تو یہ گراؤنڈ سے زیرو سے اس کو ہم نے شروع کیا ہے. تو فلسفہ کائنات میں ہم نے کہا کہ الہی فلسفہ کیا کہتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا, کسی نے بنایا, خود نہیں بنا, کسی کو جواب دہ ہے, ٹھیک ہے. وہ اور مادی کیا کہتے ہیں؟ خود بخود بنا ہے, خود بخود ختم ہو جائے گا. انسان کا جو کوئی مقصد اور ہدف نہیں ہے, انسان کسی کا جواب دہ نہیں ہے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو الہی فلسفہ کائنات ہے اس میں اللہ کا کیا مقام ہے. اللہ کے وجود کو ثابت کر چکے ہیں, وہ کہ خدا کا وجود کسی ثبوت کا محتاج نہیں ہے. ہماری کیا اوقات اور حیثیت کہ ہم خدا کے وجود کے اس بات کریں. ہمارا تو اپنا وجود خدا کا محتاج ہے, ہم کیسے خدا کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ انسان کی فطرت دب جاتی ہے, مست ہو جاتی ہے, تو اس کو بعض دفعہ دلائل صحیح ہوتے ہیں, اسی لیے ہم نے ان کو بیان کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الہی فلسفہ کائنات میں, الہی فلسفہ کائنات میں کون سا فلسفہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے؟ اس میں اللہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ ہے, یہ تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. اللہ کا مقام ہے کیا اس کائنات کے اندر؟ اس کائنات میں ہم خدا کو کیا مانتے ہیں, یہ ہمارا عنوان ہے. ایک دو سوال پڑھیے بآواز بلند. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ سارے ٹھیک ہے, تھکے تو نہیں ہیں؟ چلیں پھر سوال پڑھیں. کوئی چیز کسی نے مانگنی ہے تو بھی مانگ لیں, دے لیں, کچھ بھی کرنا ہے تو بھی کر لیں. درمیان میں کرنا کرنا, درمیان میں وہ بحث پیک پہ ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. ابھی کسی نے چلیں سلوات بیچ. اس پر ہمارے پاس بہت سارے منابع ہیں, بہت کچھ ہے, آیات ہیں, روایات ہیں کہ خدا کو ہم کیا مانتے ہیں, بہت کچھ ہے. اور وہ بیان کرنا ہماری لیاقت سے بالاتر ہے. ہم صرف آیت الکرسی کو بیان کریں گے بس. آیت الکرسی سنیے نا, آپ نے سنی بھی ہے, آپ آتی بھی, آپ نے پھونکے بھی ماری ہیں, لیکن کبھی دیکھا نہیں کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. یہ آیت یہ مضمون بیان کر رہی ہے. اس آیت کا اصل یہ عنوان ہے کیا, الہی فلسفہ کائنات میں خدا کا مقام, یہ بیان کر رہی ہے. آپ اس کو پڑھتے ہیں کبھی کہ یہ جنات نہیں آئیں گے, نہیں آئے گا, روانی ہے, پیپر یہ ان معنوں میں استعمال کیا, پھونک ماری, کبھی مان کورونا کے لیے. تو اس آیت اصل جو بیچاری, آپ نے اس کو تو ہر جگہ استعمال کیا, اصل وہ آیت جو بیچاری آپ کو سمجھانا چاہے گی وہ یہ ہے. اس پہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ آیت تو آپ کو آتی ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ. سب سے پہلے لفظ کیا ہے؟ اب آرام آرام سے ہم نے جانا ہے, اتنی جلدی نہ دیتے ہیں, لکھا نہیں کرنا. نہیں, آرام آرام سے پہلے ایک لفظ, سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ خدا نہیں. اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کیا, یعنی کیا؟ الہ سے نکلا ہے. خدا کا ذات نام ہے نا. خدا کون ہے؟ آپ کے میں مقتدر جو
دیکھیں ہم جو بحث کرتے رہے پہلے سیشنز میں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی مدبر ہونا چاہیے، کوئی صاحب قدرت، کوئی صاحب حکمت ہو جس کی وجہ سے ہو، وہ جو ذات جس کی ہم بات کرتے رہے اس ذات کا ذاتی نام کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں، مثلا اس کی کسی نہ کسی ایک صفت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ بھی دو لفظوں کے مجموعے سے بنا ہے، ٹھیک ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے وہ پھر جو ہے اللہ بن گیا، جس کو عرب نے استعمال کیا، اور اللہ نے اس کو پھر اپنے ذاتی نام کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہے، اور زیادہ شروع ہوتا ہے اللہ، یعنی اب یہ اللہ یعنی جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، سب کچھ یہ کیا ہے اس کائنات کے اندر، یہاں سے بات شروع ہوتے گا۔ اللہ لا الہ الا یعنی پورا اللہ لا الہ الا یعنی اللہ لا الہ الا ہو، پھر آگے آتا ہے نا۔ سب سے پہلی بات اللہ وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو تمہارا اللہ، یعنی خالق کی بات نہیں ہوئی ہے۔ اب تو ہم نے ان باریکیوں کو جدا جدا کرنا ہے، یہ سب مکس ہے نا، اللہ خالق مالک خدا رب ایک ہے، اب ہم نے ان کو جدا کرنا ہے۔ یہاں سے بات کرنا جو اللہ لا الہ الا ہو، پہلی چیز یہ ہے کہ خدا اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ الہ ہے۔ اب الوہیت پر ہم آگے بات کریں گے ڈیٹیل سے کہ یہ الوہیت کیا ہوتی ہے، الہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم ایز اے ہول ایک بات کر رہے ہیں، تو اس میں ایک ضمنی بات الہ کیا ہے، یہ تو موٹی سی بات کر کے ہم آگے نکل جائیں گے۔ آگے ڈیٹیل میں اس پر انشاءاللہ فرصت ہوئی تو بات کریں گے کہ خدا نے قرآن میں کہاں کا الہ کا لفظ کہا ہے اور الہ سے کیا مراد لیا ہے۔ آپ بتائیں الہ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ میں جونیئر اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہوں، باقی تو جو سیشن پہلے لیتے رہے، فرسٹ ایئر سے شروع کرتے ہیں پھر سیکنڈ ایئر اس طرح سے آتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں ہاں آپ کیا کہتے ہیں الہ کا کیا کنسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں، کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کو کرنے کی قدرت ہو یا طاقت قدرت ہو، یعنی آپ نے صرف قادر کہہ دیا، تو خدا نے اس کی الگ لفظ قادر کہا ہے۔ دوسرا کون ہے فرسٹ ایئر کا؟ ہے کوئی اور؟ نہیں، لے باقی رات تو بتاؤ الہ سے کیا مراد ہے؟ ایک ہونا، وہ تو واحد کہتے ہیں اس کو۔ اچھا اس کے علاوہ ہاں آپ بتائیں، نہیں آپ تو جیسے آپ تھرڈ ایئر میں، ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر لے صحیح تو بتائیں۔ اچھا اور کون ہے؟ لے محمد تم سب سے تم بتاؤ الہ کیا ہے؟ اس کے اندر قدرت الہ وہ نفی ہوگی ایک ہی نا، بار بار ایک۔ الہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے غلط کہا ہے، تم بھی کہہ دو۔ لے حسنین جس کی عبادت کرے معبود، وہ معبود، معبود کو معبود کہتے ہیں۔ ہاں آپ کی باری ہے۔ معبود ہی تو چلو بھال بگڑ کافی ہے ہمارے ساتھ۔ بتا رہا یار، ہاں زمان اس میں ہم نے ایک بار 4 پوائنٹس بتائے تھے کہ وہ ذہن سے نکل گیا۔ چلیں آئے گا، آپ بتائیں زمان۔ وہ جس کی مطلب تمام چیزوں میں اس کی پیروی کی جائے۔ کچھ قریب گئے ہیں آپ، باقیوں کی نزدیک نا قریب گئے ہیں، کافی حد تک باقی قریب گئے ہو۔ تھوڑے سے الفاظ کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن کنسیپٹ بھی کافی حد تک قریب گئے ہیں۔ اور کوئی بندہ تعریف کر سکتا ہے؟ الوہیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں حاکم ہے مقتدر۔ ٹھیک، یہ لفظ یہ معنی یہ ترجمہ کیسے بنتا ہے اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ یہ بات یہاں تک کیسے آتی ہے۔ یہ چونکہ الوہیت خود توحید کے بنیادی چیپٹر ہے، ہم کوشش کریں گے کم از کم ہر چیپٹر پر ایک ایک سیشن کریں، خالقیت پر ایک کریں، مالکیت پر، الوہیت پر ایک زیادہ کریں، الوہیت پر کریں، تو اس میں بھی ڈیٹیل آئے گی اس پر بحث انشاءاللہ اور آیات دیں گے۔ ابھی ہم موٹی بات کر رہے ہیں۔ الہ کی یہ تعریف کی گئی جو رہبر معظم نے اس کی جو عملی تعریف کی ہے وہ یہ کہ جس کی حکومت آپ کے وجود پر ہے وہ آپ کا الہ ہے۔ آپ وجود پر جس کی حکومت ہے، جس کی بھی ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ الہ ہے۔ اب بتائیں کس کی حکومت ہے؟ نہیں اللہ کی ہے۔ آپ کو خدا نے آزاد کر دیا ہے نا، کہا کہ جو مرضی کرو۔ اب آپ کس کی حکومت میں ہیں، کس کے تابع فرمان ہیں، تو وہی آپ کا الہ ہے۔ اب یہ الہ کون ہو سکتا ہے؟ اب ہم اس سے بات کریں، بہت سارے الہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا الہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کی خواہشات ہے، یا یہ خواہشات کہاں سے آتی ہیں؟ نفس سے امارہ سے آتی ہیں۔ یہ خواہشات کیا بن جاتی ہیں آپ کی؟ الہ۔ انسان عبد الہ بن جاتا ہے، عبد خواہشات بن جاتا ہے۔
اور قرآن نے اس طبقے کا تعارف کرایا ہے. قرآن نے کہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہوا کو اپنا الہ بنایا ہے. ہوا خواہشات کو کہتے ہیں. خواہشات کو عربی میں ہوا کہا جاتا ہے. ہوا یہ چلنے والی ہوا نہیں, کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہے. آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, یہ بحث ہماری تھکے ہوئے لوگوں میں ہونے والی نہیں ہے. اگر آپ تھکے ہیں تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا یہاں, لیکن انرجیٹک ہوں تک ہم اس کو آگے بڑھیں. تو سوال پڑھیں. ٹھیک ہے جی. آپ طریقہ مطالعہ کریں آدم سے لے کر آج تک, کوئی ایک قوم, کوئی طبقہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم خواہشات کو اپنا خدا مانتے ہیں, اپنا الہ مانتے ہیں. ملے گا؟ آج کوئی ہے ایسا بندہ جو یہ کہ میرے خواہشات میرا الہ ہے؟ نہیں ملے گا. لیکن قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہوا کو اپنا الہ بنایا, خواہشات کو الہ بنایا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے وجود پر خواہشات کی حکومت چلتی ہے, اور کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے. جو خواہشات کے وہ یہ کرتا ہے. نیکی خواہش ہے نیکی کرے گا, گناہ کی خواہش ہے گناہ کرے. تو خواہش ہے بس, جو چیز پسند ہے وہ کرے گا. اچھی چیز پسند ہے اچھا کام کرے گا, بری چیز پسند ہے برا کام کرے گا. ایسا انسان عبد خدا نہیں ہے, ایسا انسان توحید پرست نہیں ہے, ایسا انسان خواہشات پرست ہے. بس الہ کیا ہو جائے گی؟ ابھی نفس ہمارا ہو جائے گی. اور کون ہو سکتا ہے الہ؟ ٹھیک ہے, اگر دوستوں کا آپ انکار نہیں کر سکتے وہ آپ کو ہو سکتا ہے. معاشرہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ معاشرے کے رسم و رواج آپ پابند ہے. جی ہمارے ابا یہ کرتے تھے, دادا یہ کرتے تھے, ابھی آ رہا ہے رواج, تو رسم و رواج کی پابند ہو گئے نا. معاشرہ جو مرضی کرے آپ کہتے ہیں ہم بھی یہی کر کے کریں گے. بس آپ کے وجود پر کسی حکومت ہے؟ اس معاشرے کی ہے, اس سماج کی ہے, تو وہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا الہ ہے. اسے آگے بڑھیں تو بیوی کو, چلو دوست اور بیوی کو اسی میں لکھ لیتے ہیں. ایک بیوی پھر دوست. شہرز بھائی سے پوچھیں اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس سے آگے سب سے بڑا الہ کون بن جاتا ہے؟ والدین. حاکم. حاکم والدین کو بھی لکھ سکتے ہیں. حاکم, حاکم جو نظام بناتا ہے اور آپ کہتا ہے اسی پہ چلو, اور آپ چلتے ہیں, تو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے مطابق چل رہے ہیں نا, نہ کہ خدا کے مطابق چل رہے ہیں. اب وہ حاکم اسی طرح کا نظام بنائے جو خدا نے کہا ہے, پھر تو خدا کی امید میں رہیں گے. اب وہ ایسا بنائے کہ جو خدا کے مطابق نہ ہو اور اسی میں آپ کو چلائے, تو آپ کو اس پہ چلنا ہے. اور آپ کا کون ہو گیا؟ وہ الہ ہو گیا. اب اس کائنات کے اندر الہ ہے کون؟ صرف اللہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی کا کوئی الہ نہیں, اور ابھی ہم نے کہہ دیا کہ یہ اتنے الہ ہیں, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ الہ بنے. اللہ کے علاوہ آپ کسی کو الہ بنانے کا حق نہیں رکھتے. قانونی الہ صرف اللہ ہے بس, باقی سب جو ہے وہ غیر قانونی ہے, باقی کسی کو حق نہیں بنتا. بنانے کو تو آپ جس کو چاہے بنا لیں, اپنے دوست کو بنا لیں, اپنی بیوی کو بنا لیں, اپنے والدین کو بنا لیں, حاکم کو بنا لیں, معاشرے کو بنا لیں, نفس کو بنا لیں, جس کو بھی چاہے بنا سکتے ہیں. لیکن جس کو بھی بنائیں گے وہ غلط ہوگا. اصلی الہ صرف ایک ذات ہے, وہ ذات ہے خدا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ کا الہ کون ہے؟ جواب بے شک نہ دے, لیکن ایک دفعہ سوچے صحیح. 5 سیکنڈ کے لیے ذرا اپنے اندر جھانک کر خود سے ایک دفعہ سوچ لیں کہ آپ کا الہ کون ہے. کیونکہ قرآن ہمارا پھر کئی الہ ہو گئے نا. نہیں, ابھی ذہن کہہ رہے مکس ہے. اگر مکس ہے تو پھر کئی الہ ہو گئے نا, پھر شرک ہو گیا نا. اللہ بھی ہے, خواہشات بھی ہیں, والدین بھی ہے, سماج بھی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر آپ کا کوئی ایک جیت نہ رہی نا, پھر تو شرک ہو گیا نا. سب ہے پھر تو. خدا کو اپنا غیر پسند نہیں. غیرت کی تعریف پہلے ہی کر دی تھی, ابھی اس کو میں ریپیٹ نہیں کرتا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ. شروع اللہ سے ہوتی, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پھر یہ اللہ کیا ہے؟ اپنی صفات بتا رہا ہے. اس ٹائٹل کو نہیں بولنا بار بار, یہ بیان کیا جاتا ہے. پہلے میں ایک ایک معنی کا لفظی معنی کر رہا ہوں, پھر اس کا کنکلوڈ کریں گے ایز اے ہول. آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کا کوئی الہ نہیں. اب وہ الہ کیا ہے؟ الحی القیوم, الحی. اب یہ خدا کیا ہے؟ حی ہے. اب الہی کو بھی ہم فیصلہ شروع کرتے ہیں سننا. فیصلہ لگے گا ہمارے خیال میں. ہم بھی نیچے سے اوپر تک بتانا شروع کر رہے ہیں. حی سے کیا مراد ہے؟ حی جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. آپ کو پتہ ہے کیا ہے حی؟
हमेशा से जिंदा हूँ। हमेशा की तो इसमें बात नहीं है, ये तो है ही कहा है। है का माना क्या होता है? जिंदा। जिंदा। जिंदा का क्या माना है? जान जान। ले असल जिंदा क्या होता है? जब तक सांस चले, नब्ज धड़के, हैं? कुछ करने की सलाहियत। इल्म भी और अकल भी। सलाहियत हो, जो जिंदगी सलाहियत है में जिसमें वो तो मोही हो जाएगा ना। याद देने वाला। देखिए हाई का लफ्ज़ी मतलब क्या है? कि जिंदा। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी कहते हैं किसको है? ठीक है, इसकी वजाहत की जरूरत है। हाई का माना क्या हो जाएगा? जिंदा। जिंदा। तो अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिंदगी क्या है? तो जो जिंदगी की हम तारीफ करेंगे वही जिंदा की तारीफ बन जाएगी। हमारे नजदीक जिंदगी क्या? चलिए जिंदगी की हम दो तारीफें हम कह लेते हैं, आसानी के लिए अब कह देते हैं कि इसकी दो तारीफें हैं जिंदगी की। एक वो तारीफ है जो बायोलॉजी ने की है, ठीक है, जो तारीफ किसने की है? बायोलॉजी ने। और दूसरी किसने की है? आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी ने की है। माशाल्लाह से माशाल्लाह। अब यहाँ कौन सी तारीफ मुराद है? खुदा पर बायोलॉजी की तारीफ आती है? नहीं, बायोलॉजी तो मादी तारीफ है ना। मसलन ये जो हम तारीफ करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम डेथ डिक्लेयर करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, वो कौन सी डेफिनेशन है? बायोलॉजी। इंसान की सांस रुक गई, दिल की धड़कन बंद हो गई, खून की सर्कुलेशन बंद हो गई, तो कहने से इंसान डेड हो गया, यानी बायोलॉजिकली डेड हो गया। अब उसका जिस्म क्या हो गया? खत्म हो गया, डेड हो गया। ये बायोलॉजी की मौत है अगर खत्म हो गया, और ये जिंदा हो तो बायोलॉजी की जिंदगी है। आइडियोलॉजी में ये नहीं है। अब अल्लाह का जिस्म है, उसकी सांसें हैं, उसकी धड़कन है, कुछ भी नहीं। अब वो बायोलॉजी में तो जिंदा नहीं है, अब वो किस माने में जिंदा है? आइडियोलॉजी के अंदर जिंदा है। ठीक है, आइडियोलॉजी के अंदर जिंदगी की तारीफ है। अच्छा चले अब देखते हैं अल्लाह की जिंदगी को भी देखते हैं। अब खुदा ने शोधा के बारे में क्या कहा है? जिंदा है। अच्छा, जब हम क्या देखते हैं शोधा के बारे में? उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसमें चिथड़े उड़ गए, खून बह गया, हम अपने हाथों से पकड़ जमीन में दफन कर रहे थे। अल्लाह क्या कहता है? ला तासा बन्ना लजीना कोतिलु फी सबिलिल्लाह। खुदा मरने वालों के बारे में मौत का गुमान भी ना करो, गुमान भी ना करो। अच्छा अगर जिंदा है तो धड़कन आनी चाहिए, आती है धड़कन? नहीं। सांसें चल रही है? नहीं। हम बोले वो जवाब देंगे? नहीं। कुछ भी नहीं है ना। अच्छा एक जिंदा इंसान को दफन कर सकते हैं? तो क्यों दफन करते हैं शोधा को? दफन कर कहते हैं ना। एक जिंदा इंसान का जनाजा होता है? होता है। वो क्यों पढ़ते हैं उसका जनाजा? उसका हम जनाजा भी पढ़ते हैं, उसको दफन भी करते हैं, सारे मौत वाले काम करते हैं। और अल्लाह कहता है ला तासब्बुल लज़ीना क़ुतिलू फी सबिलिल्लाह। अब इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि कुरान किस में बात कर रहा है। कुरान बायोलॉजी में बात नहीं कर रहा। अभी बहुत सारे लोग ना शोधा की जिंदगी बायोलॉजी से करना चाहते हैं, कहते हैं कि हमने देखा लाश सही सलामत पड़ी थी, फला आ रहा था, ढमकाना था। बायोलॉजी में थोड़ी कहा खुदा ने, जिसमें चित्र वजूद ही नहीं रहा, क्या कहेंगे फिर? वो जिंदा नहीं रहा। इसमें तो कहा ही नहीं है। बल्कि खुदा किस माने में शोधा को भी किस माने में कह रहा है? आइडियोलॉजी में। चूंकि यहाँ जो हयात की तारीफ मुराद है वो आइडियोलॉजी की तारीफ मुराद है। ठीक है। एक तीसरी मिसाल भी आपको दे दूं कि बाज़ दफा एक जिंदा इंसान जो हमारे नजदीक जो बायोलॉजिकली जिंदा हो, उनको ईमान मुर्दा कहा है। मसलन इमाम अली ने अहले कूफा को क्या कहा है? तुम चलते फिरते। अब वो एक तरफ से क्या कह रहे हैं? चलती फिरते चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे। इमाम कह रहे हैं तुम क्या हो? लाश हो। लाश क्या होती है? मुर्दा। अब चल ऐसी लाश आपने देखी है जो चल फिर रही हो? ठीक है, लेकिन इमाम अली ने देखी ऐसी लाश, और वो लाश उस माने में देखें तो आपको भी आज नजर आएंगी। हो सकता है यहाँ भी हो चलने फिरने वाली, खाने पीने वाली लाशें। ठीक, इसका मतलब है कि वो हालांकि सांसें चल रही हैं, धड़कन हो रही है, लेकिन उसमें क्या कर रही है? लाश है, नहीं मुर्दा है। बायोलॉजी की तारीफ के मुताबिक उस वक्त किसी शख्स को जिंदा कहा जाएगा जब उसके पास दो चीजें हों। क्या चीजें हों? दो। पहली चीज है इल्म, इल्म, फहम, मारिफत, इदराक, जो भी कहें। और दूसरी चीज है उसके मुताबिक हरकत करना, अमल करना, फेल जान देना। अगर किसी के अंदर ये दो चीजें हैं, इल्म भी है और हरकत भी है, तो क्या है? वो जिंदा है। अगर इल्म नहीं है तो क्या है?
मुर्दा, और इल्म है लेकिन उस इल्म के मुताबिक हरकत नहीं, तो फिर क्या है? मुर्दा। दोनों सुनो, मुर्दा इल्म भी हो, हरकत भी हो, तो फिर क्या है? जिंदा। असली हई कौन है? हई सिर्फ एक जात है बस, और वो कौन है? जाते खुदा है, जाते अल्लाह। इसलिए वो कह रहा है हर एक हई नहीं है, हर एक हई होता तो खुदा अपने बारे में क्यों कहता कि मैं हई हूँ? इधर से आप उड़ जाओगे, आप हई हो तो हम भी तो हई हैं, ठीक है? फिर वो जो खुदा अपना मकाम बता रहा है वो उसका वो बेईमानी हो गया होता है। खुदा क्या फरमा रहा है कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो है जो हई है। ये कहना चाह रहे वो हई है, बाकी कायनात के अंदर कोई हई नहीं, वही एक है जो हई है। क्या मतलब कि वो हई है? क्या उसकी सांसें चलती हैं? क्या धड़कन है? उसके पास क्या है? इल्म है, और उस इल्म के मुताबिक फेल अंजाम देता है, उस इल्म के मुताबिक हरकत इजाद करता है। समझ रहे हैं? खुदा के पास इल्म है कि नहीं है? इल्म है, बल्कि इल्म है ही सिर्फ खुदा के पास, उसी के पास इल्म है। बाकी जिसको है उसने दिया है। अगर अंबिया के पास इल्म है, आइमा के पास इल्म है, तो कहां से लिया है? खुदा से दिया। अंबिया और आइमा का अपना नहीं है, जाती नहीं है। हमने भी इल्म लिया है तो जाती नहीं है, बल्कि खुदा के कवानीन से, मनाबे से, खुदा की दी हुई सलाहियतों से हमने हासिल किया, खुदा ने ही दिया। इसका मतलब वो जात जिसको किसी ने नहीं दिया और उसका अपना इल्म है, उसका पूरा वजूद ही इल्म है, वो कौन है? जात अल्लाह है। और उस इल्म के मुताबिक खुदा इरादा करता है। खुदा पहले चीज जो वजूद में आती है वो इल्म है, इल्म के बाद फिर इरादा करता है। और जब खुदा इरादा करते हैं फिर क्या होता है? अमल अंजाम होता है। बस जैसा इल्म है उसी इल्म के मुताबिक खुदा क्या करता है? अमल करता है, इरादा करता है, और वही चीज अमल में आ जाती है। बस खुदा के पास इल्म भी है, खुदा के पास अमल भी है। बस हकीकी इलाह, हकीकी है, कौन हो गया? अल्लाह ताला हो गया। इंसान के पास अगर ये दो चीजें आ जाएं तो फिर क्या कहेंगे हम? है कहेंगे नहीं कहेंगे? देखें, अगर हम में से किसी शख्स के पास इल्म और हरकत आ जाए तो हम उसको मजाजन ही कह देंगे। मजाजन, हकीकतन तो इंसान नहीं है, फिर भी नहीं है, क्योंकि अगर इंसान के पास इल्म भी आया तो कहां से लिया है? अल्लाह से। हरकत कर रहा है, अमल अंजाम दे रहा है, तो कहां से दे रहा है? खुदा की दी हुई ताकत से दे रहा है, ठीक है? अच्छा, फिर इंसान की जो हयात है ये एक जमाने में नहीं थी, फिर आ गई, फिर एक जमाने में खत्म हो जाएगी, तो ये कैसे हयात है? जो पहले नहीं थी फिर आ गई, और जब आ गई तो भी खतरे की दहलीज पर है ना? ये कोरोना अगर आपके हयात को उड़ा के जा सकता है, एक गोली, एक कोई छोटा सा वायरस, एक बैक्टीरिया आकर इसके हयात को खत्म कर सकता है। बस वो हयात कैसी हयात है? जो एक कोरोना के रहम करम पे चल रही हो, जो एक बैक्टीरिया और वायरस आकर उसकी हयात को नाबूद कर दे और हमेशा खतरे की दहलीज पर है, वो हयात है? नहीं है। बस इंसान की हयात नहीं है, क्योंकि पहली चीज इंसान की जाती नहीं है बल्कि अता कर दी है। दूसरा अबदी नहीं है, पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं है, और फिर जिस जमाने में है उस जमाने में भी खतरे की इजाफा है। लेकिन फिर भी हम उसको मजाजन हयात कहेंगे, मजाजन, हकीकतन नहीं है। क्यों नहीं हकीकतन? चूंकि जाती नहीं है, हमेशगी नहीं है, और हमेशा खतरे की भी इजाफा है। अल्लाह की हयात खतरे की इजाफा में है नहीं। कौन सा खतरा है? कुछ भी नहीं है। अल्लाह की हयात एक जमाने से शुरू हुई है या हमेशा से है? हमेशा से। खत्म हो जाएगी? नहीं रहेगी। अपनी ये किससे ली है? अपनी। बस वो है। अब इंसान हो सकता है लेकिन मजाजन, और मजाजन भी कौन? जिसके पास इल्म और हरकत हो। अगर ये ना हो तो फिर इंसान क्या है? फिर चलती फिरती लाश है। अब खुदा ने शोदा को जब कहा कि शोदा के बारे में ये गुमान ना करो कि मुर्दा है, तो क्या कहा? बल अहयाउन, बल्कि क्या है? जिंदा है। कहाँ जिंदा है? बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। ये हयात कहाँ से पाई है? अल्लाह से पाई। क्योंकि असली है कौन था? क्या मकाम पर है शोदा? यहाँ से नजर है। हयात कहाँ से पाई है? जाकर डायरेक्ट खुदा से जाकर, जो मिलनी वहां से थी, ज़ात है हुई था, वहां से पाई है। और हम क्या समझते हैं कि ये हमारी बात मान लेता, ये भी हमारी तरह घर में चुप करके बैठ जाता तो आज जिंदा होता। लेकिन वो जिंदा भी खुदा से हयात पाई है उसने। आप मुर्दा है, आप चलती फिरती लाश है, आप खाने पीने वाली लाश है। वो जिंदा है, उसने जिंदगी पाई है, वो दाना है, वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, वो सबसे ज्यादा बाबसीरत है, खुदा से जाकर हयात पाई है। कितना बुलंद अपने आप को ले गया है, कितना बुलंद ले गया है।
اس بلندی پر خود لے گئے نا شہید اپنے آپ کو. احیاء عند ربہم یعنی بارگاہ خدا سے جا کر حیات لی ہے. یعنی زمین سے اٹھا, اسی خاک سے اٹھا, اس خاک سے پرواز کرتا ہوا اتنی بلندی تک پہنچا کہ خدا سے جا کر حیات پائی, خدا سے جا کر رزق زندگی لیا. اتنی پرواز کی اس شہید نے. اور ہمیں کیا لگتا ہے معاذ اللہ کہ شہید کیا تھا, یہ بے وقوف تھا, یہ احمق تھا, یہ جذباتی تھا, ہم بڑے دانا ہیں. حال ہم کیا ہیں, ہم مردہ ہیں. وہ دانا تھا, وہ عقلمند تھا, اس نے جا کر وہ سفر کیا, خدا کو جا کر پایا. اور خدا کیوں کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہے, اور کس معنی میں زندہ ہے؟ اب میں اس کا سوال جواب بھی دیتا ہوں. مثلا جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہید کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے, خون ہو گیا, ٹکڑے اڑ گئے, اب کیوں ہے؟ کیونکہ شہید جب راہ پر ہوتا ہے, جب زندہ ہوتا ہے, تو اس کے پاس علم اور شعور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. حق کی راہ پہ چلتا ہے, حق کا راہ کا علم رکھ کے شعور رکھتا ہے, اور پھر ساری زندگی متحرک ہوتا ہے یا جمود میں ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے, جمود میں نہیں ہوتا. اور جب اس کا خون گرتا ہے تو اس کا خون بھی دوسرے لوگوں کو علم دیتا ہے اور حرکت دیتا ہے. اس کا خون بتاتا ہے کہ تم پریشان ہونا کہ رائے حق کیا ہے, تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ رائے حق ہے. یہ جہاں میں نے جان دی نا, ایسے نہیں دی, اس میں کچھ تھا اس راہ میں, تبھی جان دی ہے. میری جان بتا رہی ہے کہ یہ رائے حق ہے, اس رائے حق کی تشخیص دے رہا ہے, اور پھر وہی خون لوگوں کو حرکت کے اندر لا رہا ہے. حرکت میں لاتا ہے, خون کے نہیں لاتا. یہ ابھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے 2 مہینے پہلے, شہید بزرگوار شہید حاج قاسم سلیمانی کے خون نے کیا انقلاب برپا کیا دنیا کے اندر. کتنے لوگوں کے اندر, دنیا کے کروڑوں لوگوں کے اندر جس نے حرکت پیدا کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ حرکت کو اور پیدا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتے تھے. علماء آتے, فقہاء آتے, کچھ بھی ہو, کوئی کچھ بھی کرتا, یہ حرکت نہیں پیدا ہو سکتی تھی. لیکن وہ ایک شخص خون نے حرکت پیدا کر دی. کیوں پیدا کر دی؟ کیونکہ کیا تھا؟ زندہ تھا. زندہ تھا اور زندگی دی ہے باقیوں کو. خود علم رکھتا تھا اور علم دیا ہے لوگوں کو. خود حرکت میں تھا اور اس کو خون حرکت ایجاد کی. اس معنی میں زندہ ہے, نہ اس معنی میں زندہ ہے کہ اس کا جسم بچا ہوا ہے اور وہاں سے وہ روٹی کھا رہا ہے, اس کو لنگر نیاز آ رہا ہے. اس معنی میں زندہ نہیں ہے. ایک دانا ہے, اہل بصیرت ہے, حق شناس ہے, اور اس راستے پر متحرک ہے, اس لیے زندہ ہے. زندگی بھی اسی میں تھی اور موت بھی اسی میں تھی, اور موت کے بعد بھی یہی دے رہا ہے. حتیٰ بعد شہادت بھی یہی شہید ہے جو ہمیں حق کے راستے کی پہچان دیتے ہیں, جو ہمیں اس راستے پر متحرک کرتے ہیں. بس اس معنی میں شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. تو بات یہاں ہم نے حیاتی آئیڈیالوجیکل تعریف کی ہے. اب یہ تعریف آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. کنٹینیو کریں یا تھا گئے ہیں؟ چلیں پھر بات پڑھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اب خدا, اب بھولنا نہیں ہے, ہر ڈیفینیشن کے بعد کہہ رہا ہوں اس پہ آئیں. الہی فلسفہ کہنا, الہی فلسفہ اللہ الہ ہے, یعنی اس کے ارادے کی حکومت ہونی چاہیے, اس کی بات مانی جائے, باقی کسی کی نہ مانی جائے. وہ ہے ہی ہے, یعنی اصلاً وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور حرکت ہے, اور باقی کسی کے پاس نہیں. کسی نے لی بھی ہے تو اس سے لی ہے, یہ اس کا مقام ہے اس کائنات کے اندر. پھر وہ ذات کیا ہے؟ قیوم ہے. قیوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم کو تو قائم کہتے ہیں, امام القائم. قیوم جو قائم کرنے والا. 3 چیزیں ہیں, 3 لفظ یاد کر لیں. قائم, قیم اور قیوم. قائم قیام سے ہے نا, یعنی کہ جو قیام کرے وہ کیا ہے؟ قائم. اب میں نے قیام کیا ہے, آپ کے مقابلے میں آپ بیٹھے اور میں کھڑا ہوں, تو یہ کھڑا ہونا کیا ہے؟ قیام ہے. عربی والا قیام. اردو والے قیام تو کہتے ہیں ٹھہرنا, بیٹھنے کو قیام کہتے ہیں. اردو والا قیام میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, وہ والا عربی والا قیام. عربی میں اب ہم امام زمان کو کہتے ہیں امام قائم. کیوں امام قائم کہتے ہیں؟ یعنی کھڑا ہونا. کس کے مقابلے میں؟ ظلم کے مقابلے میں, تغوطیت کے مقابلے میں کھڑا ہونا. اس کے لیے اس کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. حسینی کو بھی قیام کہتے ہیں نا, کہ امام حسین نے قیام کیا. کیا مطلب قیام کیا؟ یعنی ضدیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے, ٹھیک ہے, تحریک چلے, اور کھڑے ہونے کو قائم کہتے ہیں. کوئی بھی جو کھڑا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ قائم. ابھی مثلا یہ عمارت کھڑی ہے, تو یہ عمارت کیا ہے؟ قائم ہے. ٹھیک, آپ میں سے کوئی کھڑا ہو قائم ہے. ابھی یہ کیمرہ, یہ سٹینڈ کھڑا ہے, تو یہ کیا ہے؟ قائم ہے. یہ ہے قائم تعلیم. قیم یہ کیا ہے؟ یہ بھی قائم کو کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جو قائم اس کھڑے کو کہتے ہیں جو کسی اور جگہ پر کھڑا ہو, جس کا اپنا وجود نہ ہو.
مثلا میں کھڑا ہوں تو کہاں پر کھڑا ہوں؟ فرش پہ. فرش پر کھڑا ہوں. فرش نہ ہوتا تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا. بس فرش کا محتاج ہو گیا. اب یہ اسٹینڈ کھڑا ہے تو کسی فرش پر کھڑا ہے. اب یہ امانت ہے تو کہاں ہے؟ نیچے زمین پر ہے. زمین پر ہے نا. یہ کسی اور کی وجہ سے کھڑا ہے, وہ قائم ہے. قیم کون ہوتا ہے؟ قیم وہ جو اپنے وجود کی وجہ سے کھڑا ہو, کسی اور کے وجود کی وجہ سے اس میں قیام نہ ہو. کوئی مثال ہے اس کی؟ آسمان. خدا نے کس کو کہا ہے؟ کہا ہے الدین القیم, کہ دین کیا ہے؟ قیم ہے. اسلام کیا ہے؟ قیم ہے. کئی جگہوں پر کہا ہے نا, واقع واجہ کا دین حنیفہ جس آیت کے اندر ہے, اس میں خدا کیا فرماتا ہے کہ جو دین ہے وہ دین کیا ہے؟ آگے آ جاتا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دین کیا ہے؟ قیم ہے. دین کی تعریف قیم ہے, یعنی دین اپنی بنیادوں پر قائم ہوگا, کھڑا ہوگا. اگر آپ یہ دیکھیں دین کسی اور کی بنیادوں پر, کسی اور سے بیساکھی لے کر کھڑا ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے. جیسے پہلے آج عدالت کے حوالے سے کہا, بس اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوتا ہے. بس ہم نے جو دین اپنایا ہے اس کو دیکھ لیں. اگر کسی کی بیساکھیوں کا محتاج ہے تو پھر وہ دین الہی نہیں ہے. ہاں اپنے وجود کا کھڑا ہے تو پھر قیم ہی ہوتا ہے. قیوم کیا ہے؟ بات اصل کر رہے تھے. قیوم, قیوم کیا ہے؟ قیوم وہ کہ جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کے اندر ایک قیام اور دوام ہو, جس کی وجہ سے اس پوری کائنات کے اندر ایک سٹیبلٹی ہو, جس کی وجہ سے پوری کائنات اپنے اپنے حدود کے اندر ہو, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو. وہ کیا ہے؟ قیوم. اب خدا کیا کہتا ہے کہ خدا کیا ہے؟ قیوم ہے. خدا الہ ہے, حی اور قیوم. قیوم کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری کائنات کا قیام و دوام و سٹیبلٹی جس کی وجہ سے ہے وہ یہ ہے. اس کو نہیں بولنا بار بار پھر کہہ رہا ہوں, وہ اس کے ذیل میں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. اچھا اس کے بعد خدا کیا کہتا ہے؟ اگلی اہم بات آیت الکرسی پہ ہماری تفسیر چل رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو نیند نہیں آتی. نیند تو کیا, اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیا مطلب ہے نیند اور اونگ؟ جس کو خدا رکھتا ہی نہیں ہے, پھر بات کر رہا ہے کہ نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی. نیند اور اونگ سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں انسان کا یہاں ایک جو بات کی جا رہی ہے نا, اس کو سمجھ لیا جائے. جملہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ یہ خالق اور مخلوق کے رابطے کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے. خالق اور مخلوق میں جو رابطہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اچھا عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک کمپنی, ایک فیکٹری ایک چیز کو بنا دیتی ہے تو بنا کے اس کو چھوڑ دیتی ہے. مثلا جیسے موبائل ہے, اب موبائل کی خلقت کی ہے نا کسی نے, کسی کمپنی نے اس کو بنایا ہے, تو موبائل بننے میں کیا ہے؟ محتاج ہے. کس کا؟ وہ اس کو بنا ہے, کمپنی اس کو بنا ہے. جب بن گیا ہے اب کمپنی نے مارکیٹ بھیج دی, اب موبائل چلنے میں اس کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اب نہیں تو چل رہا ہے, جب تک وہ فنی خرابی نہیں ہوگی یہ چلتا رہے گا. یعنی محتاج ہے خلقت کے اندر, آگے چلنے میں محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا خدا کا مخلوق کا تعلق ایسا ہے کہ خدا نے بنا دیا اب انسان وہ چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض سائنٹسٹ, ویسے تو سائنس نہیں مانتے خدا کو, اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. بعض سائنٹسٹوں نے یہ کہا کہ اگر ہم خدا کو مانیں تو اس طرح مان سکتے ہیں جیسے گھڑی ہے. مثلا ایک گھڑی ساز ہے, وہ گھڑی کو بناتا ہے اور گھڑی کو بنانے کے بعد اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. اب گھڑی کیا ہے؟ چل رہی ہے اور ایک توازن کے ساتھ چل رہی ہے. اب بنانے والا کہاں ہے, گھڑی کہاں ہے, وہ چل رہی ہے. وہ کہتے اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ ہوگا جس نے کچھ قانون بنا دیے ہوں گے, قانون بنانے میں مان لیتے ہیں اللہ ہے, لیکن اس کے بعد اب کائنات ان قانون پہ چل رہی ہے. اب اللہ کی ضرورت اس کائنات کو نہیں ہے, اس قانون کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی, چلتے رہے گی. اب ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ نہیں گویا کہ کائنات کی خلقت, انسان کی خلقت یا کچھ سنن الہی کا وجود میں آنا یہ خدا کا محتاج ہے, اب اس کا چلنا یہ خدا کا محتاج نہیں ہے. یہ نظریہ, یہ ایک نقطہ نظر ہے جو بیان کیا جاتا ہے. اب قرآن اس کے مقابلے میں اس کے برعکس بات کر رہا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے کہ اصلا اس کی نوعیت کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم,
یہ نہیں کہ وہ خدا جو الہ ہے جس کے ارادے کی وجہ سے سب ہے اور جس کی پیروی آپ نے کرنی ہے اور وہ جو زندہ ہے اور قیوم ہے کا معنی میں نے کیا کر دیا. اب وہ ایسا ہے کہ وہ ایک لحظے کے لیے بھی ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیوں؟ اگر اس کو اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ رابطہ ختم ہو جائے گا. یہ رابطہ ختم ہو جائے گا. جب رابطہ ختم ہو جائے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی. یہ پوری کائنات مٹ جائے گی. انسان نابود ہو جائے گا. اگر خدا چاہے کہ اس کائنات کو ختم کروں تو خدا کو فرشتے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ تباہ کر کے آؤ. عزرائیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مار کے، بلکہ صرف ایک کام کرے کہ اپنی نظر کرم ہٹا دے. بس خدا اگر ایک لحظے کی نظر کرم ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ ساری کائنات نابود ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. اتنا یہ بات ہے. اسی اگر مثال دوں، ویسے مثال بنتی نہیں ہے، دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ مادی مثالیں جو ہے وہ خدا اور انسان کے رابطے کی صحیح نہیں ہے تشخیص، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب یہ لائٹ چل رہی ہے، یہاں روشنی ہے. روشنی کس کی وجہ سے ہے؟ اس بلب کی وجہ سے. اور بلب میں کہاں سے بجلی آ رہی ہے؟ پیچھے سے آ رہی ہے. اگر وہاں تھوڑے سے ایک لہجے کے لیے بھی پیچھے سے